بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں پارے کے 6 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ محبوب آپ فرما دیں اے میرے رب میں تیری شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اَن يَحْضُرُونِ اس بات سے کہ میرے پاس وہ شیاطین حاضر ہوں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آئے وہ کہے میرے رب تو مجھے واپس لٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا شاید کہ میں نیک عمل کر لوں اس دنیا میں جس کو میں چھوڑ کے آیا ہوں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها یہ ایک بات ہے جو وہ کر رہا ہے۔ ان آیات مقدسہ کے اندر پہلے نمبر پر تو اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا شیطان کے وسوسوں سے تم میری پناہ مانگو۔ اب سوال یہ ہے اللہ پاک نے تو شیطان سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر رکھا ہے، تو پھر کیوں فرما رہا ہے محبوب آپ میری شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے میرا محبوب اپنی امت کو ایک عمل کر کے دکھائے تاکہ اس عمل کو کر کے میرے محبوب کی سنت بھی ادا کر لیں اور اس عمل کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ بھی اٹھا لیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا محبوب آپ پناہ مانگیں شیطان کے وسوسوں سے، یہ دراصل ہمارے لیے سنت قرار دینا تھا کہ محبوب آپ یہ کر لیں گے آپ کی امت کے لیے یہ سنت بن جائے گی۔ لہٰذا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے وسوسوں سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بہت زیادہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیاطین کے وسوسوں سے جو محفوظ رکھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اگلی آیت ہے اعوذ بک ان یحضرون کہ محبوب فرما دے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرے پاس یہ شیاطین حاضر ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے خود فرمایا محبوب یہ مانگو، پھر محبوب نے مانگا ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے دیا نہ ہو؟ تو اس لیے اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے وسوسوں سے پناہ میں رکھا ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے شیطان کو اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے، باقی لوگوں کو تو جو کچھ شیطان کہتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن میرا جو شیطان ہے وہ میرا فرما بردار ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں شیطان وہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین کے وسوسوں سے خیالات سے پاک ہیں، معصوم ہیں، محفوظ ہیں، اور یہ جو اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہ صرف ہمارے لیے تھا کہ ہم بھی حضور کی اس سنت پر عمل کر لیں۔ اس سنت کو عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یاد رکھیے کوئی بھی حضور کی سنت زندہ کریں گے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق بنیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً ہمیں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ان یحضرون۔ یہ ہوگی آیت، 2 آیاتیں اور جن کا یہ مفہوم۔ اب اگلی جو بات عرض کرنے لگا ہوں خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ کافروں میں سے کسی کے پاس موت آئے گی وہ کہے گا میرے رب مجھے واپس بھیج دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں جو دنیا میں نیک عمل نہیں کر سکا، اچھے عمل نہیں کر سکا، اب میں جا کے توبہ بھی کروں گا، نیک عمل بھی کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، اس وقت یہ اس کو جواب دیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو باتیں ہیں جو کر رہا ہے، اب تو وہ وقت گزر گیا، جو تجھے وقت ملا تھا اس میں کچھ تو کر لیتا، تو کافر تھا مسلمان ہوتا تو اس میں تجھے فائدہ تھا، اب تو خواہ مخواہ فضول باتیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب تجھے واپس بھیج دیا جائے۔ اب یہ کافر جو ہے مرتے وقت آرزو کرے گا، تمنا کرے گا مولا مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے مہلت دیتے تو مجھے واپس بھیج دے۔ کیوں؟ وہ جب عذاب کے فرشتوں کو دیکھے گا نا اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب تو میرے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، کیونکہ فرشتے گناہ گاروں کافروں کے پاس مختلف شکلوں سے آتے ہیں، مومن کے پاس کسی اور شکل میں آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کافر جو ہے آرزو کرے گا مولا مجھے واپس بھیج دے، میں کوئی نیک عمل کر لوں دنیا میں جا کے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تو جائے گا بھی صحیح پھر بھی وہ نیک عمل تو کرے گا نہیں، باقی یہ کہ تو کہہ رہا ہے تیری آج مانی نہیں جائے گی، تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ کافر جو ہے مرتے وقت تمنا آرزو کرے گا واپس لٹائے جانے کی۔ کیا مسلمان بھی واپس لٹائے جانے کی اللہ کی بارگاہ میں موت کے وقت آرزو کرے گا؟ ہاں کرے گا۔ کون مسلمان جو واپس دنیا میں رہنے اور لٹائے جانے کی خواہش کرے گا؟ وہ مسلمان جو گناہ گار ہوگا، بدکار ہوگا۔ اسی لیے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کیا، زکوٰۃ دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود زکوٰۃ نہ دی، فرمایا کہ وہ مرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرے گا مولا مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، مجھے دنیا میں لٹا دے، تاکہ میں یہ جو زکوٰۃ نہیں دے سکا، حج نہیں کر سکا، میں یہ جا کے سارے عمل کر کے آؤں۔ ایک شخص نے کہا اے ابن عباس آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دنیا میں واپس لٹائے جانے کی تمنا تو کافر کرے گا، مسلمان تو نہیں کرے گا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کی 3 آیاتیں پڑھ کے اس شخص کو جواب دیا۔ یاد رکھیے سوال کرنے والے مختلف قسم کے مزاج کے مالک ہوتے ہیں، کوئی سخت قسم کے، کوئی نرم لہجے میں، اور کوئی اعتراض کرتے ہیں اگلے کو بھیجتا کر کے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، جب
اعتراض کیا ہے، سوال کیا ہے، اگلا جواب دیتے ہوئے جتنی بھی سختی سے پیش آئے تو پھر برداشت کرنا ہے۔ اسی طرح مبلغ کو بھی، سوال کا جواب دینے والے کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب ایک شخص نے کہا ہوگا تو خدا سے ڈر، یہ کیسی بات کر رہا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو جھڑکا نہیں ہے اور غصے سے پیش نہیں آئے، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آپ میری بات نہیں مانتے، میں تمہیں قرآن پاک پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورۃ منافقین کا دوسرا رکوع پورا پڑھ کے سنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کریں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تم کو دے دیا اس میں سے تم خرچ کر لو اس وقت آنے سے پہلے کہ موت آئے تم میں سے کسی کے پاس، وہ پھر کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے میرے رب مہلت تھوڑی سی دیر کے لیے کیوں نہ دے دی، میں صدقہ و خیرات کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا قرآن پڑھ کے حضرت ابن عباس نے اس کو سنایا، جس سے ہمیں بھی سبق ملا کہ اگر ہم لوگ اللہ کی نافرمانی میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرائض جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اور اس طرح اولاد کا کہا مان کے مسجدوں میں نہیں جائیں گے، جس طرح آج کل کرونا آیا ہوا ہے، بچے کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں نہیں تم مسجد میں نہ جاؤ کیونکہ کرونا آیا ہے، اس طرح تم کو جو ہے وہ کرونا لگ جائے گا۔ اس طرح اگر اولاد اور گھر والوں کی مان جائیں گے، گھر کے اندر غافل ہو کے سو جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے، تو یہ کیا ہے؟ نقصان ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اولاد کی نہ مانو، اولاد کی مان کے تم غافل نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے کا فرمایا گیا، فرمایا مال کو تم محبوب سمجھ کے اس کو سنبھال کے نہ رکھو، اس لیے کہ پھر تم نقصان اٹھانے والے ہوو گے۔ کیا نقصان؟ نقصان یہ ہوگا مرتے وقت بھی تم خواہش کرو گے کہ ہمیں دنیا میں ابھی رہنے دیا جائے، اس وقت تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح قبر کے اندر بھی کچھ لوگ قبر کے اندر آرزو کریں گے مولا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں قبر کے اندر بھی کچھ لوگ آرزو کریں گے مولا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم جائیں اچھے عمل کر کے آئیں۔ تو اس وقت بھی یہی کہا جائے گا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں وقت ملا تھا اس میں تم کچھ کر لیتے، اب تو کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ پھر قبر کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے اوپر سانپ اور بچھو جو ہے وہ بھیج دیے جاتے ہیں، وہ سانپ اور بچھو اس قبر والے کو ڈستے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، کس کو؟ چاہے وہ کافر ہو یا گناہ گار مسلمان ہو جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہو۔ اور آخری بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قبر جو ہے گناہ گار لوگوں کے لیے مصیبت کی جگہ ہے، تو اس لیے اس قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح شیاطین کے وسوسوں سے بھی ہمیں جو ہے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اس طرح اولاد کی مان کے مال کو محبوب سمجھ کر اللہ کی راہ میں نہ دے کر اس طرح اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ زکوٰۃ بنتی ہے، دینی چاہیے، مسائل مفتیان کرام سے معلوم کر کے
اور اسی طرح حج فرض ہے وہ بھی کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے مطلقاً فرمایا عن ذکر اللہ کے جتنے بھی فرائض ہیں تم نے ان سے غافل نہیں ہونا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح سے عمل کی توفیق عطا